वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपील की जा रही है आज की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में एहसास की जानिब से सीरिया के, टर्की के हमारे वो मुसलमान बहन और भाई जो शदीद ज़लज़ले के बाद इस वक्त कई हलाकतों का उनको सामना है। कई उनके अपने छोटे जवान बूढ़े उनकी आंखों के सामने लुक़मा अजल बन गए। कई ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। इस वक्त भी मलबे के ढेर वहाँ लगे हुए हैं और रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पर अपने काम सर अंजाम दे रही हैं। वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद हैं, रज़ाकार मौजूद हैं, दुनिया भर से वहाँ इमदाद पहुँचाई जा रही है और तमाम ही लोग सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कई घंटे, बल्कि मैंने अभी रिसेंट एक न्यूज़ नाजरीन देखी कि 100 आवर्स गुजरने के बाद भी ज़िंदा सलामत लोग निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और नई ज़िंदगी यकीनन उनको मिल रही है कि इतने घंटे वो मलबे तले दबे रहे और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जब निकले तो दिल भी धड़क रहा है और सांसें भी रवा हैं। तो अल्लाह ताला मज़ीद हम ये रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मज़ीद जो ऐसे हमारे मुसलमान बहन और भाई हैं जो इस वक्त भी मलबे के ढेर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी सांसें और दिल की धड़कनें बहाल रहें और वो फिर से वहाँ के सुबह शाम देखें और अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के हुजूर ये शुक्र अदा करते हुए गुजारें कि रब ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है। लेकिन जो लोग यकीनन लुक़मा अजल बन गए, जो सफ़े हस्ती से हम देख रहे हैं कि हज़ारों इमारतें हैं जो कि मिट चुकी हैं और वाइप आउट हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी हैं, कई जानें जा चुकी, कई लोग शदीद ज़ख्मी, हॉस्पिटल्स जिनमें उनको मुंतकिल होना था, कई हॉस्पिटल ज़मीन बोस हो चुके हैं कि आया कि उनको मुंतकिल करें तो कहा करें। फुटेजेस आपके सामने हैं नाजरीन, हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते लम्हे के साथ नई नई तस्वीर हैं, नए नए फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही टेरिफाइंग भी हैं, टेरिबल भी हैं और ये मुझे और आपको हमारे एहसास को जगाने के लिए काफ़ी होने चाहिए कि हमें मुश्किल की इस घड़ी में आगे बढ़कर वो तमाम अपनी जो रब ताला ने हमें तौफीक दी है, हमें वो तमाम चीज़ों को हम बरूए कार लाएं, तमाम तरीक़ों से हम अपने इन मुसलमान बहनों और भाइयों तक अपनी मदद पहुँचाएँ। और इसीलिए एहसास ने हमेशा ये किरदार अदा किया कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज का रोल प्ले किया। यकीनन दुनिया के जिस खत्ते में आप रहते हैं, आप यूके की किसी स्टेट में हैं, आप अमेरिका की किसी स्टेट में हैं और आप चाहते हैं कि आप मदद करें अपने इन मुसलमान बहन और भाइयों की, लेकिन वहाँ तक पहुँचना यकीनन आपके लिए मुश्किल है, कईयों के लिए नामुमकिन भी है। तो एहसास ने ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वी आर प्लेइंग आवर रोल एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज एंड यूजिंग दिस कम्युनिकेशन ब्रिज आप मदद कर सकते हैं सीरिया और टर्की में मज़लूम उन लोगों की जो कि विक्टिम्स हैं, अफेक्टेड हैं इस अर्थक्वेक से, और आप अपनी मदद एहसास के ज़रिए उन तक यकीनन पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो पैकेजेस अनाउंस किए, हम फिर से आपसे ये अपील करते चलें, इफ़ यू पे और डोनेट 100 पाउंड्स और 100 US डॉलर्स तो इसके इवज़ एक पैकेज पहुंचाया जाएगा सीरिया और टर्की के उन बहन और भाइयों तक, उस मुतासिरा ख़ानदान तक जो इस वक्त ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से, ज़लज़ले की तबाहकारियों की वजह से ना उनके सर पर छत है, ना खाना मुयस्सर है, ना पानी साफ़ पीने का अवेलेबल है। इसके साथ कई बीमारियों ने भी इन्हें आन घेरा है। बहुत ही मुश्किल की, आजमाइश की, तकलीफ़ की घड़ी है। 100 US डॉलर्स या फिर 100 पाउंड्स अगर आप पे करते हैं तो एक विक्टिम फैमिली को, एक सफरिंग फैमिली को ब्लैंकेट्स, मैट्रेसेस, प्लास्टिक शीट्स, हाइजीन किट, कुक्ड फूड, तैयार खाना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर ऐसी सहूलियात मुयस्सर नहीं है कि वहाँ पर खाना बाकायदा तैयार की जाए। तो पैक्ड कुक्ड फूड, रेडी फूड जिसको हम कहते हैं, एक हफ्ते का एक फैमिली के लिए जो कि सफिशेंट होना चाहिए। आप इसके ज़रिए इंशाअल्लाह मदद पहुंचा सकते हैं अपने उन मुसलमान बहनों और भाइयों तक। इसी तरह मेडिकल एड अगर आप चाहते हैं कि प्रोवाइड की जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं नाजरीन, कई बीमारियों ने उनको आन घेरा है, रिकवरी की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी के साथ ज़रूरत है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप 150 पाउंड्स या फिर 200 US डॉलर्स डोनेट करते हैं तो फिर एक मेडिकल एड एक फैमिली को पहुंचाई जा सकती है। एहसास अपना जो जज्बा है वो आपके आगे रख रहा है,
آپ کے ہی دیے ہوئے تعاون سے، آپ کے ہی دیے ہوئے ڈونیشن سے ہمیشہ جس پروجیکٹ پہ کام کیا، جس مشکل گھڑی میں دکھی انسانیت کے لیے آپ کو پکارا، آپ نے جس اپنائیت سے، جس پیار سے اور جس جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہو کر ہمارے ہاتھ مضبوط کیے، آج بھی اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں کہ آئیے دکھی انسانیت کی مدد کریں۔ وہ مظلوم طبقہ، وہ متاثرہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، جن کی نگاہیں اس وقت ان صاحبان ثروت و دولت کی متلاشی ہیں کہ کہیں سے وہ آئیں اور ہم تک یہ امداد پہنچائیں کہ ہم سم ہاؤ مینج کر کے اپنا سروائیول پاسبل بنا سکیں۔ اسی دوران ہمیں دنیا ناز سے، قبیلہ حسان سے ایک اور خوبصورت آواز نے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ مختلف پروگرامز میں ان کو سماعت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں آپ ان کو۔ ماشاءاللہ عبدالباسط اجمیری ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آج بھی آپ نے اس سوچ سے پڑھنا ہے کہ سننے والوں پر ایک رقت طاری ہونی چاہیے اور ایک موٹیویشن پوری دنیا میں آپ کی جانب سے جانی چاہیے۔ خیر مقدم کرتا ہوں میں آپ کا ایک بار پھر۔ ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب موجود ہیں، اور میں سر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ سر کیا روشن مثالیں ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم اس پر ترغیبی گفتگو کریں وہ کم ہے، کیونکہ اصل جو عین مقصد اس پروگرام اور ایوان کا اور خصوصی طور پہ آپ کی آمد کا، میری آمد کا بھی وہی ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے ان لوگوں کو جو اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری امداد کے منتظر ہیں، ان تک امداد زیادہ سے زیادہ پہنچائی جا سکے۔ تو کیا روشن مثالیں دین اسلام میں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دیگر اصحاب میں، ان جنرل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے دل کی آواز ہو، جو ایسی مثالیں جس نے آپ کے دل پر بھی دستک کی ہو، آپ کو بھی موٹیویٹ کیا ہو، میں چاہتا ہوں وہ مثالیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں سر۔ بسم اللہ۔ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، واہ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، کیونکہ جب ہم دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے تو یہ چیز ریورس ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک کوئی مومن دوسرے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ یعنی ہماری مدد اسی صورت ہوگی جب ہم دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، اور اگر اس کے برعکس کیا کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سہولیات ہیں، اور سامنے والا شخص ضرورت مند ہے اور ہم اس کی مدد نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ احادیث مبارکہ ہیں، کئی احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ تو تو خالق ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، میں تیری مدد کیسے کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ تو تو خالق ہے، میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا اور میں کیسے تیری مدد کرتا؟ جواب آئے گا کہ فلاں شخص بھوکا تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو مجھے اس کے ساتھ پاتا۔ اسی طریقے سے پانی کے حوالے سے یہ بات کہی کہ تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص کہے گا تو خالق ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اگر اس شخص کو تو پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی طویل حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ترغیب دی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر اپنے ساتھ نہیں آیا تھا۔ تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان کے اندر بڑھوتری چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے اصول یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پہ خرچ کرو۔ جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اسے عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے اسے اتنا نوازے گا کہ وہ حساب اور شمار نہیں کر سکے گا۔
قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے کہا. اور کتنا خوبصورت شعر ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر تم چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہوں, فضل کا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے, عفو درگزر کیا جائے, معاف کر دیا جائے, تو تم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. حدیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون آتا ہے, الخلق کلہم عیال اللہ, کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اور اس میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. اندازہ لگائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو, حضرت انسان کو جسے اشرف المخلوقات کا مرتبہ بھی عطا فرمایا, اس کو اپنا کنبہ فرما رہا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا, حدیث قدسی ہے, اور پھر ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے گا. تو اس وقت ترکی کے مسلمانوں کو, سیریا کے مسلمانوں کو, ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس حال میں ہیں, ہم ان کی مدد نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما دے, کیونکہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. تو اس کے راستے میں خرچ کر کے, اس سے اپنی تمام تر توجہ اس کی ذات سے وابستہ کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں تیرے بندوں پر پیسے خرچ کر سکیں. آمین 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 ثم آمین. جی ناظرین, بالکل یہی بات ہے, خلاصہ یہی ہے کلام کا کہ آپ زمین والوں پر رحم کرنے لگیں تو آسمان والا آپ پر رحم کرنے لگے گا. اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جائیں, ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنے لگیں, تو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے غیبی امداد پہنچیں گی, آپ کے لیے راستے ہموار کر دیے جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آتے ہیں, لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں پیش رہتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ان کے دسترخوان کس انداز سے وسیع ہوئے, ان کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ کس طرح ملٹی پلائی ہوتی چلی گئیں. ہم نے ان کو یہاں سے یہاں آتے ہوئے دیکھا, اور کس لیے کہ انہوں نے صرف جب بھی ایسا موقع آیا کہ رب کی نعمتیں ان تک پہنچی, وہ اس پر خود اکیلے اپنا مال اس کو سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے, اس کو صرف یہ سمجھ کر کہ میری ذاتی محنت سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے, میں اس سے کسی اور کو کیوں دوں, یہ پرسیپشن ان کا نہیں تھا, بلکہ وہ قرآن, حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو روشن تعلیمات خدمت خلق کے حوالے سے ملتی ہیں ان سے سرشار تھے, اور انہوں نے پھر غریبوں کی مدد کی, بھوکوں کو کھانا کھلایا. رب تعالیٰ نے, ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کو اس انداز سے ان کے رزق میں وسعتیں اور برکتیں دی ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گئے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یقیناً یہی ہمارے لیے موٹیویشن ہے. اور جب شعر آپ نے پڑھا سر, تو مجھے بھی وہ شعر یاد آیا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. آپ جب اللہ کی اس خلق کے راستوں سے پتھر ہٹانے والے بن جاتے ہیں تو پھر منزلوں کی طرف آپ نہیں بڑھتے, بلکہ منزلیں آپ کو تلاش کیا کرتی ہیں. یہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے ناظرین, اور یہ موٹیویشن ہم آپ کو دے رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمیں پوری امید ہے, بلکہ یقین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے آئیں گے اور اپنے ڈونیشنز کے ذریعے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کریں گے کہ جو اس وقت جن کی نگاہیں میری اور آپ کی تمام صاحبان ثروت و دولت کی متلاشی ہیں کہ کہیں سے یہ فرشتہ صفت بندگان خدا آئیں اور ہماری مدد کریں. ہماری بھوک کے حوالے سے, پیاس کے حوالے سے وہ جس قدر ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کریں. ناظرین, بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے سنی سنائی باتیں اور دیکھی گئی باتیں آپ سے بیان کر دیں. احساس کا کام ہمیشہ سے بڑا یونیک رہا ہے, بڑا آرگنائز رہا ہے. And you will be pleased to know that Alhamdulillah we know very closely the ground realities of Turkey and Syria. Right now, can you imagine our senior most host Sayyid Iqrarul Hasan, my brother, my friend, is here in Turkey and Syria. He is getting first hand knowledge standing in the cities of Turkey and Syria. Can you imagine? So we know the ground realities, and according to the needs and requirements of those affected areas, we are trying to appealing you, we are trying to
collect the donations, and we are trying to send all the necessities and all the requirements whatever they are demanding from the cities of Turkey and Syria. हमने वो ज़मीनी हक़ाइक़ जाने, इस वक्त भी इकरारुल हसन भाई हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, एहसास के वॉलंटियर्स और हमारे रज़ाकार इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं वहाँ के शहरों में, वहाँ के ऐसे इलाकों तक उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रसाई हासिल की कि जहाँ पर ज़लज़ले से शदीद नुकसान हुआ और कई इमारतें ज़मीन बोस हुई। आप देख सकते हैं इस वक्त जो आप फुटेजेस मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि वो इलाके जहाँ पर ज़लज़ला आया वहाँ के हालात क्या हैं, बल्कि इसके साथ साथ एहसास किस मुनज़्ज़म अंदाज से, किस ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों को तलाश करता हुआ ये इमदाद आपके दिए हुए डोनेशन से जो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर आती हैं और उनको पहुँचाने का प्रॉपर इंतज़ाम ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे तमाम वॉलंटियर्स हजरात जो है वो पहुँचा रहे हैं। आपके सामने ये फुटेजेस मौजूद हैं और इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट सेइंग्स of English that actions speak louder than words. You can see that Asas is not the one who is talking only, but they are doing something practically, and you can see these are the live footages from Turkey and Syria. They were recorded to show you the proof, the evidence that alhamdulillah Asas is the one that can be trusted, that can be called a reliable source to reach out the people and start helping them. और ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि इंसानियत की मदद की जा रही है बगैर ये जाने किसका ताल्लुक किस रंग से है, किस मज़हब से है, किस नस्ल से है, इन तमाम चीज़ों से मावरा बस ये देखते हुए कि इस्लाम ने जो इंसानियत का तस्वुर पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इंसानियत की खिदमत के लिए तरगीब दी, इन तमाम औसाफ से, इन तमाम वैल्यूज़ से, इन तमाम अक़दार से ये मुसलमान तबका ये शियार लिए कि हमें इंसानियत की मदद करनी है, बस किसी तरह इंसानियत को बचाना है। और यकीन जानिए हमारा तो दीन वो प्यारा दीन है। ये देखिए आप देख सकते हैं फुटेज इसमें इकरारुल हसन भाई, ये माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है कि वहाँ पर खड़े होकर हमारे वॉलंटियर्स से भी ये सारे काम करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो वैल्यूज़ हमारी हैं वो इससे बहुत जुदा हैं। आप किसी भी मनसब पे हों, जितनी इज़्ज़त आपको रब ताला ने दे रखी हो नेशनली इंटरनेशनली, लेकिन जब खिदमत की बात आएगी, जब लोगों की मदद की बात आएगी तो रसूलुल्लाह की मिसालें और आपके असहाब की मिसालें हमारे सामने हैं, बढ़ चढ़कर ख़ुद अपने हाथ से काम करना। और वही शियार आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एहसास के प्लेटफॉर्म से हमारे ARY के सीनियर मोस्ट होस्ट इकरारुल हसन भाई इस वक्त शाम के और टर्की के उन इलाकों में मौजूद हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ भी जान रहे हैं। जो लोग इस वक्त ज़रूरतमंद हैं उन तक एहसास के ज़रिए ये जो आप पैकेजेस में आपसे मुसलसल अनाउंस करता रहा हूँ, आपने देखा कि वो उन तमाम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने की काविश और सही कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता और आप साहिबाने सरवत व दौलत के ताउन की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कीप डोनेटिंग एंड कीप हेल्पिंग आवर मुस्लिम्स ब्रदर्स and sisters who are suffering in those affected areas due to the severe and devastating and destructive earthquake. नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में एक कलाम पेश किया जाए। तो मैं अब्दुल बासित अजमेरी से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत माब में कलाम पेश करने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, उन पे जो वारा उन्हीं की दिन थी, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी,
میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اور ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، کیونکہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے، جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ اور شعر سنیے کہ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ ناظرین گفتگو جاری ہے، اپیل کی جا رہی ہے، چھوٹا سا ایک بریک ہے، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔